آپ سب یقیناً ہماری اس عظیم و شان کائنات میں موجود اب تک کھوجے گئے پراسرار آبجیکٹس بلیک ہول کے بارے میں یقیناً سنا ہوگا، جو کسی بھی بڑے ستارے جسے ریڈ جائنٹ کہتے ہیں اس کی موت کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی گریویٹیشنل فورس اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی بھی ان سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہاں دور دور تک بس اندھیرا ہی ہوتا ہے، اسی لیے انہیں ہیومن آئی سے دیکھنا پاسبل نہیں۔ کوئی بھی میٹل، لائٹ یا ریڈیشن اگر ایک اس کے سرفیس تک آ جائے تو پھر کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی، اور یہ بلیک ہول اپنے آس پاس کی چیزوں کا میس کھا کر اپنا سائز بڑھاتے رہتے ہیں، اور اسی دوران ان کی فریکشن سے نکلتی روشنی کائنات کی سب سے تیز روشنی ہوتی ہے، جو کئی اربوں سورج کو ملا کر بنتی ہے، اور اس کو کئی 100 لائٹ ایئر دور دیکھنا پاسبل ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق بلیک ہول ہماری یونیورس سے کسی دوسری یونیورس میں جانے کا راستہ ہے، جو ایک ٹائپ کا شارٹ کٹ ہے جو یونیورس کے کپڑے میں ایک سوراخ کو پیدا کرتا ہے۔ ہسٹری ٹریکر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ فی الحال ایک تھیوری ہے جسے ثابت نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک تو ان کو ڈھونڈنا کافی زیادہ مشکل ہے، اور سیکنڈ کوئی بھی انسان اس کے اندر جانے کا رسک کبھی نہیں لے گا۔ مگر ہالی ووڈ کی انٹرسٹیلر مووی میں یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ نہ صرف کیسے کوئی ہیومن بلیک ہول کے اندر ٹریول کر سکتا ہے، بلکہ اس کی دوسری سائڈ پر نکل کر کسی اور یونیورس میں نکل سکتا ہے، کیونکہ اس بلیک ہول کی شیپ ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جو کہ اوپر سے چوڑا اور نیچے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ 2011 تک سائنٹسٹ کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ بڑے بڑے ستارے اور سیارے ان کے اندر بلیک ہول کس طرح اور کیسے گر کر چلے جاتے ہیں، مگر 2016 تک ایسے کئی واقعات رپورٹ ہوئے جس میں یہ دکھایا گیا کہ کیسے کسی بھی میٹل سے بنے آبجیکٹ کو، چاہے وہ کوئی سیارہ ہو یا ستارہ یا میٹل سے بنا ہوا کوئی بھی آبجیکٹ، پہلے اسے اپنی شدید گریوٹی سے ٹکڑوں میں توڑ کر اپنے گرد لپیٹ کر اسے اندر نکل جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ آبجیکٹ اس بلیک ہول کے اندر جاتے ہی گر جاتے ہیں۔ 1960 میں پہلی بار البرٹ آئنسٹائن نے اپنی پہلی تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی بلیک ہولز کی موجودگی کے بارے میں بتایا، جو کہ صرف ایک تھیوری تھی۔ جس کے بعد وقت آیا 2019 کا، جب زمین سے 50 ملین لائٹ ایئر دور M87 گلیکسی کے سینٹر میں بلیک ہول کو کھوج کر اس کی فرسٹ تصویر کو پبلش کیا گیا۔ ریممبر، ہم انسانوں نے فرسٹ ٹائم اسے 2019 کو اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، جب ہیبل ٹیلیسکوپ جیسی ایڈوانس اسکوپ بے حد مشکل مرحلوں میں سے گزر کر پہلے بلیک ہول کو کیپچر کیا۔ اب آئیے چلتے ہیں 1400 سال پہلے، جب قرآن کریم میں سورہ نجم کی اندر یعنی ستارے والی آیت کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ستارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے یا گرنے لگے، بائی دا اسٹار وین اٹ فال۔ امیجن کر کے دیکھیں، کیا اس سینچری میں بلیک ہول کے بارے میں کوئی انسان سوچ سکتا تھا، یا اس دور کے اندر بلیک ہول کی ایبلٹیز کے بارے میں اس کا امیجن کرنا پاسبل تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ بی مسلم، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج پر بلایا، جہاں پہلے آپ علیہ السلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاءوں کو نماز پڑھائی، اور پھر سواری براق پر سوار ہو کر تمام آسمانی راستوں کو عبور کرتے ہوئے آپ 7ویں آسمان پر، پھر اس کے بعد اوپر اللہ کے عرش تک پہنچ گئے، جنت و دوزخ دیکھی، ہر آسمان میں نبیوں سے ملاقات کی، مگر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لمحوں کا وقت نہیں لگا، یعنی وقت آپ کے لیے رک چکا تھا۔ یونیورس ایک لامحدود جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، ایسی ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی جو اسپیس کے اندر ٹریول کرنے کے لیے موجود ہی نہ ہو، جو اس قدر تیز رفتاری سے سفر طے کر سکے کہ 7 آسمانوں کا سفر کچھ ہی لمحوں تک طے ہو جائے، آج بھی ممکن نہیں۔ مگر کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا جسے عام انسانی عقل بے شک تسلیم نہ کرے، مگر حیرت انگیز طور پر آج کی سائنس خود اس کی وضاحت کچھ اس انداز سے کر رہی ہے کہ وہ تمام باتیں جنہیں اس زمانے میں لوگ صرف ایک معجزہ تصور کرتے تھے، آج کے انسان اسے سائنسی طور پر بھی ثابت کر چکے ہیں۔ قرآن میں اس سفر کے دوران ایک بیری کا درخت کا ذکر کیا گیا جس کا نام سدرۃ المنتہا تھا، اور میرے خیال میں یہ ابسٹریکٹ میں بلیک ہول کی ایبلٹیز کو بیان کر رہا ہے، جہاں دنیا و کائنات کی تمام مخلوقات کی حد ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی سوائے سفر معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکت۔ اس بات کا ثبوت ہمیں ایک بیری کے درخت اور بلیک ہول کی شیپ کو دیکھ کر مل جاتا ہے کہ جسے ہم نے اوپر سے جانا کہ دونوں انٹرنل سٹرکچر بالکل سیم ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ، سورہ نجم کی آیت 16 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی بالکل اندھیرے سے کورڈ تھا۔ یہ بات زیادہ حیران کن ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اسپیس کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے
کہ یہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، بٹ اگر سوچیں تو اللہ کی ذات یہاں پر خاص ذکر کر رہی ہے، تو سوچئے کہ اس بات میں یقیناً کوئی نہ کوئی تو خاص بات ضرور ہوگی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، کیونکہ اسپیس میں تو کافی جگہ ایسی ہے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر اندھیرے والی ہے، پر بلیک ہول سے زیادہ کوئی بھی جگہ اندھیرے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ لائٹ کو بھی اپنے اندر آبزرو کر لیتے ہیں، اور یقیناً بیری والے درخت پر سیاہ اندھیرے کا چھا جانا اسی بلیک ہول کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اندھیرا ہی ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈائریکٹ دیکھا یا ڈھونڈا نہیں جا سکتا، لیکن خاص آبجیکٹ کی مدد سے جب سائنٹسٹ نے ستاروں کے برتاؤ میں بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے بدلاؤ دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کے آس پاس کوئی بلیک ہول موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری وجہ جن سے ان کو دیکھنے میں رکاوٹ ہے اس کا نام ہے گریویٹیشنل لینزنگ۔ جب بھی ہم آسمان کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے درمیان کوئی بلیک ہول موجود ہو تب ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ بلیک ہول اپنے آس پاس کسی گریوٹی کی وجہ سے کسی لینس کی طرح لائٹ کو موڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے پار موجود چیز کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اسے نہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب قرآن کریم ہماری توجہ ایک بار پھر سے اسی بلیک ہول کی طرف ایبلٹیز کا نبی پاک کی آنکھوں پر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی ایک حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے رب کریم کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ آیت مبارک ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نبی پاک نے گریویٹیشنل لینزنگ کا مشاہدہ نہیں کیا، بالکل ڈائریکٹ اس بلیک ہول کو دیکھ کر اس کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے اور اس کے اندر جا کر کیا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ بلیک ہول کی شیپ ایک درخت کی طرح ہوتی ہے، یعنی اوپر سے چوڑی اور نیچے سے تنگ پائپ کی طرح۔ اس کی ایبلٹیز کا ذکر قرآن کریم میں بیری کا درخت کی مثال کے طور پر ہوا ہے، بالکل اسی شیپ کے اندر جو بلیک ہول کے اندرونی طور پر سائنس ہمیں بیان کرتی ہے۔ کیا یہ سب ایبلٹیز ایک اتفاق ہو سکتی ہیں؟ اس درخت کی بھی ایک حد ہے جہاں پر جا کر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بیری کے درخت کی بھی ایک حد ہے۔ حیرت انگیز طور پر اب تک سائنٹسٹ کو لگتا تھا کہ اس بلیک ہول کے اندر جانے والی چیز اسپیس ٹائم کے اندر کروز کی وجہ سے بس غائب ہو جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، یہ ہمیں ایکسپلین نہیں کر سکتی کیونکہ ان بلیک ہول کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ مگر قرآن نے کہا ایسا نہیں، کہ بالکل اس درخت کی بھی ایک حد ہے، جس کے بعد آخرکار مزید تحقیق سائنٹسٹ کو یہ ثابت کر دیا کہ ہاں وہ غلط تھی۔ ان بلیک ہول کے اندرونی سٹرکچر انفینٹ یا خلا میں موجود نہیں، بلکہ یہ ایک پورٹل کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ کسی دوسرے کنارے پر جا کر کھلتا ہے۔ مشہور برطانوی فزسٹ اسٹیفن ہاکنگ کا بھی اپنی موت سے پہلے یہی ماننا تھا کہ بلیک ہول لامحدود نہیں ہے، بلکہ ان سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ اگر آپ کسی بھی طرح اس کے اندر پہنچ جائیں تو ہار بالکل مت مانیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہوگا، لیکن وہ راستہ ہماری اس یونیورس کا واپسی کا نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور یونیورس کا ہو سکتا ہے۔ میں خود بھی اسپیس میں ٹریول کرنے کا بہت شوقین ہوں، لیکن میں اسے ٹرائی کرنا بالکل نہیں چاہوں گا۔ اب اس سدرۃ المنتہا کی تمام ایبلٹیز کو ایک ساتھ جوڑ کر بلیک ہول کی ایبلٹیز اور سفر معراج سے جوڑ کر دیکھیں تو اسے درخت کا ذکر ملتا ہے جس پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہ ستاروں کو نگلتا تھا، اسے عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی بھی ایک حد ہے، یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے۔ اس کے آس پاس شدید گریوٹی کی وجہ سے وقت رک جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کامن سینس کہتی ہے کہ اگر کوئی بڑا یا چھوٹا ایک بیری کا درخت ہو تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی کیسے ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہی عظیم و شان بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے جسے نبی کریم نے سفر معراج پہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک سفر کیا۔ اور اس بیری کے درخت کی تمام ایبلٹیز بالکل بلیک ہول سے ملتی ہیں، جبکہ قرآن پاک مزید ایک سٹیپ آگے بڑھ کر اسے آسمانی راستہ یعنی ایک یونیورس سے دوسری یونیورس کا راستہ بھی بیان کرتا ہے، جس سے ثابت کرنے میں سائنس تو صرف ایک پوائنٹ کی حد تک کامیاب ہوئی، لیکن یہ کچھ ہی وقت کی بات ہے اور بات ثابت ہو ہی جائے گی اور بتائی جائے گی کہ قرآن اتارنے والی اللہ کی ذات بالکل سچ اور حق ہے، اور آج سائنس کے ان واقعات کو ثابت کرتی ہے۔ وہ قرآن کے صفحات پر 1400 سال پہلے موجود ہیں، بس ہمیں آج سمجھ آ رہی ہے۔ اسی لیے تو بار بار قرآن پاک کے اندر اللہ پاک انسانوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔